وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، یہ جو آپ نے روایت بھیجی ہے نا، یہ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عرفات میں تھا۔ وہ فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ میں لوگوں کو لبیک پکارتے نہیں سنتا؟ میں نے کہا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ڈرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ اپنے خیمے سے نکلے اور بلند آواز سے پکارا لبیک اللہم لبیک لبیک۔ ساتھ لکھا ہے جی تعجب ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دی۔ اچھا، کہتے ہیں جی اس کی تو تشریح وغیرہ۔ محترم بھائی، یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ روایت پیش کر کے کہ معاویہ رضی اللہ علی سے بغض رکھتے تھے، حقیقت میں وہی لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، اس لیے اس طرح کی کچی روایتیں پیش کرتے ہیں۔ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ جب روایت ثابت نہیں تو اس کی کوئی توجیہ یا تشریح یا تفسیر بیان کر کے تو وقت صرف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے نظر میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ جو ہے وہ قابل احترام ہے، قابل قدر ہیں۔ آگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام مرتبہ دیا ہے، جو ان کا مقام اور مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے نکلا ہے، ہم اس کے اوپر لبیک کہتے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین یا دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، سارے کے سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کی قدر کرتے ہیں، سب کو جنتی سمجھتے ہیں جی۔ تو یہ روایت ثابت نہیں، ثابت اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو آپ نے بھیجی ہے نا نسائی والی روایت، اس کی آپ سند پڑھیں ذرا، تو سند کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے حدثنا خالد بن مخلد، یہ خالد بن مخلد قال حدثنا علی بن صالح۔ تو یہ یاد رکھیں کہ خالد بن مخلد کی کوفہ والوں سے روایت ضعیف ہے، تو لہذا یہ روایت کی کوفہ والوں سے ہے نا، اس لیے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس کی صرف اہل مدینہ سے بیان کردہ روایت صحیح ہے، باقی یہ روایت اہل مدینہ سے نہیں ہے، اس لیے یہ روایت کی ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔